السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں تکبر کے بارے میں۔ تکبر یہ شیطانی خصلت اتنی بری اور اس قدر تباہ کن عادت ہے کہ یہ بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے سمجھ لو کہ اس کی دنیا و آخرات کی تباہی یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ جو بھی انسان کے سر پہ بھوت بن کر سوار ہو جائے تو یقین مانے کہ دنیا آخرات ان کی پھر تباہ ہے، ختم کر دیتی۔ شیطان اپنی اس منحوس خصلت کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی عز و جل ہوا اور خداوند قہار و جبار نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ تکبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ تکبر کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور اپنے سے سامنے والوں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ یہ جذبہ شیطان ملعون کے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے چونکہ تکبر کی نحوست سے پاک تھے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان کے سر میں تکبر کا سودا سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہہ دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی میں حضرت آدم سے اچھا ہوں، یا اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا اور سجدہ نہ کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے اسے ماننا ضروری ہے۔ اللہ جسے ماننے کا حکم دے گا اسے مانیں گے اور جسے ماننے سے منع فرمائے گا اسے نہیں مانیں گے۔ یہ فرشتوں کا بھی عقیدہ تھا اور ابھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا بھی، ہم لوگوں کا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن ابلیس نے یہ نہیں مانا۔ ابلیس یہ کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور وہ اسے مٹی سے، یعنی آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے حقیر سمجھا اور وہ پھر مردود بن کر اللہ عز و جل کے بارگاہ سے اس کو نکالنا پڑا۔ یاد رکھو کہ جس آدمی میں تکبر کی شیطانی خصلت پیدا ہو جائے گی اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کہ وہ دونوں جہاں میں خداوند قہار و جبار کی پھٹکار سے مردود اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا یہ شیطانی عمل ہے، یہ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا۔ اگر کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے، کوئی اگر ابلیس کی باتوں پر، اس کے کاموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو جیسا شیطان کے ساتھ ہوا، ابلیس کے ساتھ ہوا، وہی انجام پھر اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر یاد رکھو کہ تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تکبر اللہ کو بے حد ناپسند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان رہے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں رائے برابر بھی گھمنڈ رہے گا، تکبر رہے گا، وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس میں جو بات ہوئی کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ جو گناہ کرے گا دنیا میں تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے یا پھر اسے سزا دے، ہے نا۔ اگر سزا دے تو سزا پا کر وہ جنت میں جائے گا، یا پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف فرما دے تو پھر ایسے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں انسانوں کی ہوں گی مگر ان کے قد چونٹیوں کے برابر ہوں گے، اور ذلت و رسوائی میں یہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں اور جہنم کے اس جیل خانے میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام بولس یعنی نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی، جس کا نام نار الانیار ہے، اور ان لوگوں کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ جو تکبر کرے گا اسے جہنم کے
ایسے جیل میں ڈالا جائے گا جس کا نام کیا ہے؟ نا امیدی۔ اب وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں، کوئی امید نہیں، اور اسے ایسی آگ سے جلائی جائے گی جو آگ دوسرے آگ کو جلا دے، جہنم کی دوسری آگ کو جلاتی ہے، اس آگ سے اس کو جلایا جائے گا پھر، اور ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کی جو پیپ ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پیارے بہنوں اور عزیز بھائیوں، کان کھول کر سن لو کہ تم لوگ جو کھانے، کپڑے، چال چلن، مکان و سامان، تہذیب و تمدن، مال و دولت، ہر چیز میں اپنے کو دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتے رہتے ہو، اسی طرح بعض علماء اور بعض عبادت گزار علم و عبادات میں اپنے کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اکڑتے ہیں، یہی تکبر ہے۔ خدا کے لیے اس شیطانی عادت کو چھوڑ دو اور تواضع و انکساری کی عادت ڈالو، یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھو۔ یعنی جو بھی لوگ کھانے پینے، مکان، سامان وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں جو سامنے والے سے یعنی ہر انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا۔ اور اسی طرح بعض علماء، سب اس میں شامل نہیں ہے، کچھ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ بعض علماء عبادت گزار علم کی بنا پر وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یا پھر جو عبادت گزار ہے اگر وہ کوئی دن میں عبادت کر لیا یا پھر اگر کبھی وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ لوگوں کو پھر یہ بولتا پھرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھا، تم نے کیا کیا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا یا میں فلاں فلاں کام کیا، نیکی کا کام کیا، تم کچھ بھی نہیں کیا، میں اچھا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے، اگر سامنے والے کو حقیر سمجھا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھا، بہتر سمجھا، یہی تکبر اور گھمنڈ اسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ سمجھیے کہ وہ گھمنڈ اور تکبر میں ہے۔ حالانکہ انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ تواضع و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے، عبادت کرے، کچھ بھی کرے، ہے نا، پھر بھی وہ سامنے والے کو ہی اچھا سمجھے۔ اچھے انسان کی یہی نشانی ہے کہ اپنے آپ کو برا سمجھیں گے، سامنے والے کو اچھا سمجھیں گے وہ، ٹھیک ہے، یہ اچھی انسان کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کے لیے تواضع و انکساری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا۔ وہ خود کو چھوٹا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا، اور جو شخص گھمنڈ اور تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا اور خود کو بڑا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل بنا دے گا۔ حدیث میں کیا بات آئی کہ جو بھی انسان اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے یا حضور کی محبت کے لیے، ہے نا، تواضع و انکساری کرے گا، عزیز و انکساری اپنا حسن و اخلاق اور اپنے کردار وغیرہ کو اچھی طریقے سے پیش کرے گا لوگوں کے سامنے، اور اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا لیکن لوگوں کو وہ بڑا سمجھے گا، سامنے والوں کو بڑا سمجھے گا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، تو اسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبہ، ان کے رتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دے گا، جو لوگوں کی نگاہوں میں وہ عظمت والا بن جائے گا۔ اور جو شخص اپنے آپ کو بڑا کہے گا لوگوں کے سامنے، ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوٹا کر دے گا اور اسے ایسا ذلیل اور رسوا کرے گا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ کتی اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو یہ بیماری بہت ہی ڈینجر ہے، بہت ہی خطرناک ہے، یہ بیماریوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، اور نہیں تو پھر لاکھوں نیکی ہونے کے باوجود بھی پھر وہ جہنم میں جائے گا کہ جس کے اندر یہ چیز رہے گی، یعنی گھمنڈ، ٹھیک ہے، اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب آئیے گھمنڈ کا علاج۔ گھمنڈ کا علاج یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگے اور ان لوگوں کی خدمت کرے۔ امیروں کی صحبت میں رہنے سے اور بھی گھمنڈ آ جائے گا، تکبر آ جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ غریب جو مسکین ہے ان کی صحبت میں رہنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تواضع و انکساری کا طریقہ اختیار کریں اور اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم اور اس کا اعزاز و اکرام کروں گا، خواہ اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں، میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں گا اور ہر وقت اس کا دھیان رکھے کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ مجھ کو اس نے دوسروں سے اچھا بنایا ہے، لیکن وہ جب چاہے مجھ کو سارے جہان سے بدتر بنا سکتا ہے۔ اپنی کمتری اور کوتاہی کا خیال کر اگر
دل میں جم گیا تو تکبر کا بھوت لاکھوں کوس دور بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ وہ نیک لوگوں کی اور جو غریب مسکین ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کرے اور ان کی خدمت بھی کیا کرے۔ موقع ملے تو مہمان نوازی وغیرہ خدمت کرنی چاہیے، اور وہ دل میں یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے جو دولت دی ہے، جو عزت اور شہرت جو عطا کی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو پھر مجھے وہ پل بھر میں وہ پھر دولت مند سے فقیر بنا سکتا ہے، عزت مند سے پھر ذلیل کر سکتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چاہے وہ کسی کو عزت دے، چاہے تو کسی کو ذلت دے، اگر کسی کو عزت ملی ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے آپ کا ہمیشہ دوسرے سے کمتر ہی سمجھے، دوسرے کو اپنے آپ سے بھلا اچھا سمجھے لیکن اپنے آپ کو کبھی دوسرے سے اچھا نہ سمجھے۔ اگر ایسا کرے گا تو انشاءاللہ اس کے دل اور دماغ سے جو تکبر کا بھوت ہے یہ لاکھوں کوس دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔